ویلکم بیک. بات کرتے ہیں موٹر وے پر سفر کرنے والوں کی. مور لیس ہم سبھی سمہاؤ سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایز اے ڈرائیور اگر میں یہ بات کروں کہ اسپیشلی جب آپ کا سفر مکمل ہونے والا ہوتا ہے اور آپ نے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے موٹر وے کو, اور اگر وہاں پر آپ کو رش ملے, لمبی لائن ملے, تو پھر آپ کا تھوڑا سا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اچھا یہ بڑا اچھا ہوا کچھ ٹائم سے ہوتا ہے خراب ایسے ہی. ہاں, لمبی لائن مل جائے موڈ خراب ہوتا ہے. اسپیشلی سبھی جیسے میں اگر اپنے پرسپیکٹو سے اس کو دیکھوں نا, کیونکہ میں ہر ویکینڈ بیکاز ٹریول کرتا ہوں اور مجھے فرائیڈے کو جانا ہوتا ہے, سنڈے رات کو واپس آتا ہوں, تو وہ جانے کا ٹائم بھی ایسا اور آنے کا ٹائم بھی ایسا ہے کہ رش ہوتا ہے. مطلب اس میں رش ہوتا ہے کیونکہ ذرا بہت سے لوگ اسلام آباد سے جا رہے ہوتے ہیں فرائیڈے کو, دن بہت سے لوگ سنڈے کو واپس آ رہے ہوتے ہیں. سو اس وقت اگر آپ کو ایگزٹ پہ رش ملے تو آپ کہتے ہیں یار آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا اس میں. بٹ یہ بڑا اچھا ہے کہ جب سے ایم ٹیگ آیا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا وہ 3 4 5 لینز جتنی بھی لینز آپ کی ایم ٹیگ کی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اچھا آپ جائیں گے اور آپ بالکل ہیسل فری وہاں سے گزر جائیں گے. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی صاحب ایک ایسے اس میں گاڑی اپنی لے آئیں جن کا ایم ٹیگ نہیں لگا ہوا یا اس ایم ٹیگ میں پیسے نہیں ہیں, تو پھر وہ ساری گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں, پھر وہ آپ کی گاڑی پوری نکالیں گے. بیسک اویئرنیس بھی تو نہیں ہے نا. نہیں, تھوڑی شرارتی قوم بھی ہے. میں مستی کہنا چاہتا تھا لیکن اویئرنیس والا معاملہ نہیں. لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ایم ٹیگ ادھر اور کیش لائن ادھر. کون سی اویئرنیس چاہیے اس میں؟ آج پہلی دفعہ جا رہا ہے, مارجن دینا. Oh my God, پہلی دفعہ نہیں جا رہا ہوتا وہ. I'm just trying to be positive. No, don't try to be positive. I mean, please be strict. I mean, please be strict now. It's been so long جب سے ہم یہ فیس کر رہے ہیں. یہ ایم ٹیگ کی کتنی امپورٹنس ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ اچھا ایم ٹیگ کی رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے, اس میں اگر پیسے ختم ہو جائے تو آپ نے ویسے تو بالکل موٹر وے پہ جہاں پہ آپ سفر کا آغاز کرتے ہیں بوتھ بنے ہوتے ہیں, بٹ اسٹل اف یو ڈونٹ نو کہ اس کے علاوہ کون سی آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ریچارج کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں. پلس ایک جو سب سے بڑا فائدہ جو کہ آج کل ہے وہ یہ, اگر ایم ٹیگ آپ کا نہیں ہے, آپ کیش لائن میں جائیں گے تو کیش آپ کو زیادہ دینا پڑے گا. سو بچت اگر کرنی ہے وقت کی بھی پیسے کی بھی, تو ایم ٹیگ از ویری امپورٹنٹ. آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی ایم ایم ٹیگ آپریشنز ون نیٹورک فیصل خان صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھوڑا سا بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں. جب سے سٹارٹ ہوا ایم ٹیگ, ایک تو ایک رسپانس اب تک کیسا ہے, کتنے فیصد جو کمیوٹرز ہیں وہ ایم ٹیگ پہ آ چکے ہیں, پلس کیسے ایم ٹیگ کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں موٹر پہ چڑھنے سے پہلے جو بوتھ ہے, یا دیر آر ادر آپشنز ایز ویل؟ نہیں, ایکچولی ایم ٹیگ انسٹالیشن کے لیے آپ کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ وزٹ کرنا ہوتا ہے ایم ٹیگ سینٹر پہ. اور ہم نے ایم ٹیگ سینٹر کی فیسلٹیز جو ہے وہ آل اوور پاکستان دی ہوئی ہے. مطلب مین موٹر ویز پہ بھی ہیں, اندر بھی ہیں, پھر ہم نے پلس اپنی ایم آر یو بھی دی ہوئی ہے, موبائل رجسٹریشن یونٹس ہیں جو کہ وہ موو کرتی رہتی ہیں موٹر وے پہ. کہیں کہیں پہ وہ وہاں پہ پارک ہوتی ہیں, پھر وہ ہمارے ون نیٹورک کا جو پیج ہے اس پہ بھی ہم اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو کمیوٹرز ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کنوینئنٹ ہو. اس کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ایزی ہے. آپ کے گاڑی کے ڈاکومنٹس تو گاڑی میں ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں, پلس آپ کا آئی ڈی کارڈ, کاپی تو پڑی ہوتی ہے. ہاں جی, تو گاڑی کے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ٹیگ جس پہ لگ رہے اسی گاڑی پہ پیسٹ ہو, اور گاڑی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور آئی تھنک اٹ ول ٹیک ناٹ مور دین 5 minutes ٹو رجسٹر دا ایم ٹیگ. تو یہ بڑا ایزی ایک پروسیس ہے, اس میں آپ کا ایم ٹیگ رجسٹر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے صرف اس کو ریچارج کرنا ہوتا ہے. آپ آن لائن ریچارج کر سکتے ہیں, آپ اس ایم ٹیگ سینٹر پہ ریچارج کر سکتے ہیں. مطلب آن لائن بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈز ہیں اس کے, جیسے جیز کیش ہے, ایزی پیسہ ہے, ون نیٹورک اپلیکیشن ہے خود. مطلب کہ ون نیٹورک اپلیکیشن میں آپ تھرو کسی بھی بینک کے آپ اپنا ایم ٹیگ ریچارج کر سکتے ہیں. پھر زندگی ایپ ہے, نیا پے ہے. تو ہم نے کافی آپشنس دی ہوئی ہیں کہ اگر کسی نے ایم ٹیگ سینٹر پہ وزٹ نہیں کرنا یا کہیں پہ مطلب اسے وہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے, تو وہ اپنا آن لائن اپنا ایم ٹیگ جو ہے وہ رجسٹر کر سکتا ہے. ریچارج کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہم کون لائن میں لگے, کون جائے, ہمارا جانا نہیں ہو رہا, تو آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بہت آسانیاں کریٹ کی جا رہی ہیں سو دیٹ آپ اس پروسیس میں ضرور آئیں. یہ بڑی ضروری چیز ہے. کیا نئی چیزیں جو کہ آپ نے بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آئیں؟ ایکچولی ہم نے 25 دسمبر سے 31 جن تک ایم ٹیگ کی جو رجسٹریشن تھی وہ فری کر دی تھی تاکہ کمیوٹر کو مطلب کہ وہ کہیں پہ بھی وزٹ کر کے اپنا ایم ٹیگ فری آف کاسٹ رجسٹر کروائے. اس میں کوئی اس کے چارجز نہیں تھے. تو ادروائز چارجز کیا ہوتے؟ 200 روپیز اس کے چارجز ہوتے ہیں. تو یہ تھا کہ اس وقت فری تھا. فرسٹ فیب سے ہم نے 200 چارجز سٹارٹ کیے ہیں. تو ایم ٹیگ بیسیکلی آپ کی جو موٹر وے پہ ایکسپریس لینز ہیں
اس کے لیے یہ کہ اگر آپ کے پاس ایم ٹیک رجسٹر ہو تو آپ ایکسپریس لین سے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں, آپ کو رش میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا, آپ کو کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہے, آپ کو پیمنٹ نہیں دینی پڑتی, کیش کی کوئی اس میں نہیں جھنجھٹ میں نہیں پڑنا پڑتا کہ 5000 یہ اتنا آپ کو چینج دے دیں, نہیں ہے واٹ ایور جو بھی. تو آپ کا ایم ٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ بیلنس پڑا ہے, گڈ بیلنس پہ آپ جاتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی ایز سچ کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں آتی, تو آپ ایکسپریس لین سے ایزیلی جا سکتے ہیں. تو ابھی ہمارا آگے فیوچر میں بھی یہ ہے کہ ہم ایکسپریس لینس کو مزید بڑھا رہے ہیں, کیونکہ اب کافی کسٹمرز آ رہے ہیں کمیوٹر ایم ٹیک رجسٹر کروا رہے ہیں. انفیکٹ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ایم ٹیک پہ وہی پیمنٹ چارج ہونی ہے جو کہ نارملی ہے. اب کیش پہ 25% جو ہے وہ ہم نے زیادہ, جو این ایچ اے کی انسٹرکشن تھی کہ اسے 25% پہ ایکسٹرا کریں. ہاں جی, اب کیش پہ 25% جو ہے وہ ایکسٹرا چارج ہوتا ہے اور ایم ٹیک پہ آپ کا نارملی چارج ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کے بعد جب سے این ایچ اے نے کہا کہ اچھا 25% اب زیادہ چارج کریں کیش پہ, کیا زیادہ ایم ٹیک رجسٹریشن ہوئی ہے؟ ایگزیکٹلی, مطلب کہ جو کاؤنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس جا رہی ہے. ایکچولی کچھ ایسی پبلک ہے جن کو نہیں پتا ایم ٹیک کا کہ شاید یہ رجسٹریشن میں کوئی 1 گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹے لگیں گے, کہاں جانا پڑے گا ہمیں. تو میں مطلب ان کو یہی بتانا چاہوں گا کہ بڑا ایزی پروسیس ہے اس کا, 5 منٹس کا پروسیس ہے جو کہ 1 ٹائم آپ کو صرف وزٹ کرنا ہوتا ہے ایم ٹیک سینٹر پہ. پھر بھی آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو ون نیٹورک کی ہیلپ لائن ہے 1313, آپ 1313 24/7 وہ آپریشنل ہے, آپ اس پہ بھی کال کر کے کوئی آپ کو کویسچن ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کو انفارمیشن درکار ہوتی ہے, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. کیا وجہ ہے ان یور اوپینین کہ لوگ پھر بھی ریلیکٹنٹ ہے, جسٹ بیکاز کہ واقعی ابھی تک یہ پریویل کرتی ہے سوچ کے مشکل ہوگا, شاید جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا, یا کہ یہ بھی ہے کہ ایک بار تو جانا ہے موٹر وے پہ, شاید پتہ نہیں ہم نے نیکسٹ ٹائم کب وزٹ کرنا ہوگا, کچھ لوگ جو کم ٹریول کرتے ہیں. مے بی ایک ایسپیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ شاید ہمارے لیے نئی چیزوں کو اڈیپٹ کر, اب تو اتنی پرانی چیز ہو گئی, بٹ پھر بھی ہم جو ایک ٹریڈیشنل طریقوں سے چلتے آ رہے ہیں, ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا, یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, مطلب سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کچھ کمیوٹرز کے جن کا 1 ٹائم ٹریول ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے ایم ٹیک کیوں رجسٹر کروانا ہے, تو ایسے بھی. لیکن اس میں بھی میں یہ بتانا چاہوں گا مطلب کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس گاڑی کا آپ کے نام پہ ہونا ضروری ہو. مطلب یہ لوگوں کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی ہمارے نام پہ نہیں ہے تو ہم ایم ٹیک رجسٹر نہیں کروا سکتے. اچھا, بڑا امپورٹنٹ ہے واقعی, لوگ یہ رائے رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں ایز سچ نہیں ہے, اس میں یہ کہ گاڑی کا ہونا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ, گاڑی کے ڈاکومنٹس اور گاڑی, اب چاہے وہ گاڑی آپ کے نام نہیں بھی ہے تو بھی اور ڈاکومنٹس سے مراد ہے آپ بے شک انہیں فون پہ ڈاکومنٹس دکھا دیں. اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کاپی پڑی ہے تو وہ جو ہمارا وہاں پہ ریپرزنٹیٹیو ہے وہ ایک دفعہ اسے ویریفائی کر لیتا ہے کہ گاڑی وہی ہے, ساری چیزیں اس کی ویریفائی کر کے وہ اس کے, اور اسی وقت ٹیگ لگا دیتے ہیں. اسی وقت ٹیگ لگا دیتے ہیں. جسٹ 5 منٹس پروسیس, 5 منٹس کا پروسیس ہے. اس نے ڈاکومنٹس, اس نے جو وہیکل کی انفارمیشن ہے اور جو کسٹمر کی انفارمیشن ہے وہ اس نے انسرٹ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا ٹیگ رجسٹر ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ اور چیزیں جو ایم ٹیک کی طرف یا فار دیٹ میٹر ون نیٹ ورک کی طرف سے آ رہی ہیں. فلیٹ اکاؤنٹ, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فلیٹ اکاؤنٹ بیسیکلی ایک ٹرانسپورٹرز کے لیے ہے, مطلب کہ جن کی وہیکل زیادہ ہیں تو وہ اپنی گاڑی کی ویزیبلٹی دیکھ سکتے ہیں. لائک اگر آپ کوئی بھی کمپنی ہو ABC, اس نے اپنا فلیٹ اکاؤنٹ بنایا اور اس کی کافی زیادہ وہیکلز ہیں, مور دین 40 ہو گیا, 50 ہو گیا, تو وہ اپنی کسی وہیکل کو سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میری اس وہیکل کی کتنی کنزمپشن ہے. سیکنڈلی وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس گاڑی کی موومنٹ کہاں سے کہاں رہی ہے. مطلب وہ پریویس ہسٹری بھی دیکھ سکتا ہے, جب سے ٹیگ لگا ہے اس کے بعد اس کی ساری ہسٹری مینٹین ہو رہی ہوتی ہے اس میں. انفیکٹ یہ ہم ون نیٹورک اپلیکیشن میں بھی دے رہے ہیں اپنے انڈیویجول کسٹمرز کو بھی, مطلب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی ہسٹری. ون نیٹورک اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس میں آپ کی گاڑی کے سارا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی اگر میری گاڑی ہے تو مجھے پتا ہوگا کہ کوئی اور لے کر گیا تو کہاں گیا. بالکل ایگزیکٹلی, وہ ایگزیکٹلی, مطلب کہ آپ اپنی اپلیکیشن میں اسی وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میری گاڑی نے کہاں موو کی ہے, اس نے کس جگہ پہ موٹر وے پہ کون سی موٹر وے اس نے یوز کی ہے, کتنا ٹول ڈیڈکٹ ہوا ہے. پھر پلس اس میں ٹول کیلکولیٹر بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس بیلنس ہے, آپ دیکھنا چاہیں کہ میں اگر لیٹ سپوز اسلام آباد سے راوی جانا چاہتا ہوں تو میں ٹول کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کر لوں کہ میرا کتنا ٹول بنے گا.
ओके तो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा, आप उतना रिचार्ज भी ये कर तो सकते हैं। बहुत मतलब आसानी की चीज़ है, और मैं तो यही सोच रही हूँ कि हम लोग क्यों इतना वक्त लगा देते हैं कि हम नई नई चीज़ों को अडेप्ट करें, हम आसानी की तरफ जाएं, अपने लिए भी आसानी क्रिएट करें और ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए भी आसानी क्रिएट करें, सो दैट सब मिलकर चल रहे हो, ना कि ये कि आपने सिर्फ एक सुस्ती दिखानी है कि नहीं अब कौन नई चीज़ को फॉलो करे। इस वजह से आप बहुत सारा इसका जो इम्पैक्ट है वो गलत उस पर आ रहा होता है, और ऑब्वियसली एक बर्डन पड़ रहा होता है सिस्टम के ऊपर भी। फैज साहब, आखिर में ये ज़रूर बताएगा कि क्या अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से कि लोगों को मज़ीद थोड़ा सा बता सकें कि ये कितना ज़रूरी है, और जैसा आपने खुद भी शुरू में बताया था कि लोगों को उस तरह से भी अवेयरनेस नहीं है, क्या क्या इकदाम उस हवाले से किए जा रहे हैं, और कोई मैसेज जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली ये रिक्वेस्ट भी एक कम्यूटर्स की तरफ से आई थी कि हम गुड बैलेंस पे जब जाते हैं तो वो लो बैलेंस वाला उसमें आ जाता है एक्सप्रेस लेन में, फिर उसकी वजह से गाड़ी को मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो जो गुड बैलेंस वाला है वो उसकी वजह से ना बहुत मतलब कि उसको डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहूँगा कि आपका गुड बैलेंस हो, आप एक्सप्रेस लेन यूज़ करें, आपका टोल भी कम कटेगा क्योंकि कैश पे 25% आपका बफ डिडक्ट होगा। और प्रोसेस भी जो है वो इतना कोई लेंथी नहीं है, 5 मिनट्स का प्रोसेस है, आपका एमटैग रजिस्टर हो जाएगा, वन टाइम आपने विजिट करना है, उसके बाद आप बेशक ऑनलाइन रिचार्ज करवाएं, वो तो आसान हो जाता है। हाँ जी, वो अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें, ओनरशिप चेंज, ये कितना आसान होता है? फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी एकदम बेच दिया, मैंने कोई गाड़ी खरीद लिया, उस पर ऑलरेडी एमटैग लगा हुआ है, तो चेंज कैसे होती है ओनरशिप? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। ओके, एक ये कि मैंने गाड़ी सेल कर दी, मेरी गाड़ी थी, मैंने सेल कर दी, वो अगर मैं सेल करता हूँ तो मतलब मैं सम टाइम कम्यूटर क्या करता है, वो टैग को ना रिमूव कर देता है कि शायद इससे मेरी ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये होता है कि वो ओनरशिप उसी पे रहती है, उस व्हीकल नंबर पे ओनरशिप आपकी रिमेन रहती है। तो उसका इजी जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी वन नेटवर्क एप्लीकेशन से ही उसे स्वाइप करें और डी लिंक कर दें, तो आपकी ओनरशिप से कैंसिल हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप वन नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं यूज़ करें तो आप 1313 पे कॉल करें, वो ऑन द स्पॉट ही आपकी जो एमटैग की कैंसिलेशन है ओनरशिप की, ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। अच्छा, और अगर ना करें तो क्या होगा? तो वो उनके नाम पे चलेगी। अच्छा, मतलब अगर मैंने गाड़ी सेल कर दी, आपको करना पड़ेगा? हाँ जी, मतलब कि वो आप अगर एप्लीकेशन से करें तो एप्लीकेशन से उसे स्वाइप करें और डी लिंक कर दें, वो आपके ऑनरशिप से कैंसिल हो जाएगी। सेकंड ये कि अगर आप 1313 पे कॉल करके कैंसिल करवाते हैं तब भी कैंसिल हो जाएगी। ओके। और ऑनरशिप फिर अपडेट कैसे करनी होती है, जो सेकंड चीज़ है, वो 1313 पे कॉल करते हैं। 1313 पे कॉल करके उन्होंने बताना होता है कि मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी पे टैग लगा है, और उसकी जो बेसिक वेरिफिकेशन होती है ऑन द कॉल ही, वो कॉल पे ही आपकी एमटैग की जो ऑनरशिप है वो चेंज कर देते हैं। मतलब उसके लिए आपको विजिट नहीं करना पड़ता, विजिट नहीं करना, एमटैग नया भी नहीं लगाना, वो बैक एंड पे चेंज हो जाएगा, वो बैक एंड पे ही आपकी ऑनरशिप चेंज हो जाएगी। और दूसरा ये कि सम टाइम कम्यूटर कहता है कि मैंने अगर एमटैग में बैलेंस रखा है, वो रिमूव हो गया, मैंने रिमूव कर दिया, तो शायद वो बैलेंस चला गया। ठीक है, नहीं, बैलेंस उसी में रहता है। आप टैग रिप्लेस करवा लेते हैं, आपके टैग में ही बैलेंस उसी में रहता है, आपका बैलेंस कहीं नहीं जाता। ओके। क्या अब ये भी हो रहा है आइंदा आने वाले दिनों में कि मोटरवे से मुतालिक जो सुनने में आ रहा है कि एक तो टोल टैक्स तो चलो कटता है उस एमटैग के थ्रू, लेकिन अगर आपका चालान भी हो या जो कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं मोटरवे पे और किसी वक्त अगर आपने ओवर स्पीडिंग किया है कोई और मामला है, एमटैग के थ्रू ही डिडक्शन हो सकती है? क्या ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है? ये अब बेसिकली एनएचए और एनएचएमपी उनका प्रोजेक्ट है, तो वो एक डिस्कशन चल रही है उस पर डेफिनेटली। तो लेट्स सी कि उस पे किस तरह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फैसला, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एमटैग की इंपॉर्टेंस पर हम बात कर रहे थे, कितनी बड़ी सहूलत कम्यूटर्स के लिए उस पर जिक्र हो रहा था। और प्लीज़ एमटैग लगवाएं, एक बार सफ़र करना है या महीने में 4 बार सफ़र करना है, जब भी करेंगे वो सफ़र सहूलत से होगा अगर एमटैग लगा होगा, प्लस पैसे बचेंगे। स्पेशली जो लंबा सफ़र करते हैं उनको ज़्यादा इसका एहसास है कि अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।